السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب بخیر ہوں گے اور یہ بھی امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سبق کو اچھے سے یاد کر رہے ہوں گے۔ آپ بھی پڑھیں، اپنے بچوں اور بڑوں کو بھی پڑھنے کی ترغیب دلائیں، سبق کو اچھے سے یاد کریں، قواعد کو سمجھیں اور میرے ساتھ ساتھ سبق کو دہرائیں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، مکمل ویڈیو دیکھنے سے ہی آپ کو قواعد سمجھ آئیں گے۔ اگر آپ ویڈیو کو اسکپ کرتے ہوئے دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا سننا اور پڑھنا بیکار ہو جائے، کیونکہ اس میں قواعد سمجھنا بہت ضروری ہے جو کہ آپ کی قرآن پاک کو سیکھنے میں بہت ہی بہترین بناتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو قرآن پاک کی تلاوت میں بہت لطف آئے گا انشاءاللہ۔ اسی لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اسکپ بالکل بھی نہ کریں۔ تختی نمبر 20، تشدید بعد حرف مدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اے ہمارے رب، ہمارے علم میں اضافہ فرمائیے، آمین۔ تشدید بعد حرف مدہ کا مطلب ہے کہ آپ تختی نمبر 3 حرکات سے تختی نمبر 19 مد کا بیان تک جو بھی قواعد آپ یاد کریں اور جو بھی سمجھیں، اس تمام قواعد کا جز، تمام تختیوں کا جز اس تختی میں موجود ہے، تختی نمبر 20 میں۔ حرکات سے لے کر آپ کو مد کا بیان تک آپ کو سارے قواعد اس میں مل جائیں گے، تو آپ کو اس کو سمجھتے ہوئے یہ تختی کو پڑھنا ہے اور اس کے پورے لفظ کو ادا کرنا ہے۔ تو حرکات کیسا ہے؟ حرکات زبر زیر پیش کہیں پر بھی آئے گا تو وہ حرکات ہوگا، یعنی حرکات کا مطلب ہے جلدی پڑھنا۔ اگر حرف مدہ یعنی الف سے پہلے اگر زبر آیا یا سے پہلے زیر آیا یا واو سے پہلے پیش آیا یا کھڑا زبر کھڑی دیر الٹا پیش آیا تو وہ حرف مدہ ہے۔ حرف مدہ کا مطلب ہے تھوڑا کھینچ کے پڑھنا ہے۔ اور حرف لین یعنی زبر سے یا سے پہلے زبر یا واو سے پہلے زبر آئے گا تو وہ حرف لین ہوگا۔ اور 5 حرف اگر جزم آیا تو وہ قلقلہ ہوگا، یعنی آواز کا مخرج کو ٹکر کھلا کر اس کو الگ کرنا ہے۔ لفظ کو الگ کر کے پڑھنے کو قلقلہ بولتے ہیں، 2 مرتبہ آواز آنا، تو وہ بھی اس میں ملے گا، آپ کو جزم بھی ملے گا۔ اور حرف لین میں نرمی سے جلد ادا کرنا ہے۔ حرف مدہ اور حرف لین میں فرق یہ ہے کہ حرف مدہ میں بھی یا ہے، حرف لین میں بھی یا ہے، حرف مدہ میں بھی واو ہے، حرف لین میں بھی واو ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ حرف مدہ میں یا سے پہلے اگر زیر آئے گا تو وہ حرف مدہ ہوگا، اور حرف لین میں یا سے پہلے زبر آئے گا تو وہ حرف لین ہوگا۔ حرف لین میں نرمی سے جلد ادا کرنا ہے، حرف مدہ میں کھینچ کر معروف پڑھنا ہے۔ تو ہم کو یہ سمجھتے ہوئے پورے اس تختی کو پڑھنا ہے۔ یہاں پر آپ قواعد کو سمجھ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پڑھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ ہمارا فرسٹ لائن ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دیکھیے لام پہ تشدید رہنے سے مد کرتے ہوئے تھوڑی دیر سختی کرنا ہے۔ لام پہ تشدید رہنے سے سختی کرنے کا مطلب ہے تھوڑی دیر آپ رک جائیے، آپ کو از خود سختی اس میں پیدا ہو جائے گی۔ تو کیسے کریں گے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ٹھیک ہے؟ ذو پہ مد کرتے ہوئے، کیوں؟ کون سا مد ہے یہاں پر؟ مد لازم ہے۔ مد کے بعد تشدید آیا یا جزم آئے گا تو وہ مد لازم ہوگا، اسی لیے یہاں پر مد کا پورا آپ کو 4 تا 5 الف کھینچتے ہوئے مد کر کے لام پہ سختی کرتے ہوئے وقف کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ لائن کیا ہے ہماری؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى۔ دیکھیے لنگ یہاں کیوں ہوا؟ یہاں پر تنوین کے بعد فا ہے، اسی لیے یہاں اخفا ہوا۔ نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ وَوَجَدَكَ، وَوَجَدَكَ حرکات ہے یہاں پر، اسی لیے یہ تمام حرفوں کو جلدی پڑھ رہی ہوں۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى۔
دیکھیے یہاں پر میم پہ تشدید ہے اسی لیے غنہ کرتے ہوئے مد کر رہی. اور کیسے پڑھ رہی؟ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. کب دیکھیے یہاں پر با پہ جزم ہے اسی لیے خلخلہ ہو رہا. یہاں پر مخرج کو ٹک کر کھلانا ہے. کیسے؟ فَإِذَا جَاءَ اوپر کی طرف آپ کی آواز جانا ہے تو وہ معروف ہوگا، پھیل جائے گی تو آواز وہ مجہول ہو جائے گا. منہ کو پھیلنے نہیں دینا ہے. جب بھی آپ ادا کر رہے ہیں ہر لفظ کو آپ اوپر کی طرف منہ کھول کر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. تو پڑھ کے پھر اس کے بعد میم پہ رکنا ہے، میم پہ غنہ کرنا ہے. میم پہ تشدید ہے نا تو میم اور نون پر تشدید آئے گا تو وہ غنہ ہوگا. اسی لیے کیا کر رہی؟ طَامَّةُ الْكُبْرَى. ٹھیک ہے. ہم وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کے ہجے کریں گے. واو زبر وا، واو زبر وا، واو جیم زبر جا، واو جا دال زبر دا، واو جد کاف زبر کا، واو جدک ضاد الف لام زبر ضال اوپر مد ضال، واو جدک ضال لام دو زبر لن، واو جدک ضالن. دیکھیے لام دو زبر لن ہی پڑھیں گے جب آپ اخفا کریں ہجے کریں گے. جب آپ فا پڑھیں گے تب اخفا ہوگا. ٹھیک ہے. آپ فا پڑھنے کے بعد جب لنگ ہوگا تو کیسے پڑھیں گے؟ فا زبر فا، واو جدک ضالن فا، ہا زبر ہا، واو جدک ضالن فہا، دال کھڑا زبر دا، واو جدک ضالن فہدا. ٹھیک ہے. واو زبر وا میں حرکات کا قاعدہ ہو رہا. یہاں پر یہ واو زبر وا، واو زبر وا، جیم زبر جا، دال زبر دا، کاف زبر کا، یہ پورے کیا ہے؟ حرکات کا قاعدہ ہو رہا. کہیں پر بھی قرآن پاک میں آپ کو زبر زیر پیش اگر مل جائے گا ایک حرف پر تو وہ حرکات ہوگا. حرکات کا مطلب ہے جلدی پڑھنا ہے، تھوڑا بھی نہیں کھینچنا ہے. اور ضاد الف لام زبر ضال میں مد لازم کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ حرف مدہ کے بعد والے حرف پر جزم یا تشدید آئے گا تو وہ مد لازم ہوگا. یہاں پر تشدید ہے اسی لیے مد لازم ہے. مد لازم کو کیسے پڑھیں گے؟ 4 تا 5 الف سے زیادہ کھینچ کر پڑھنا ہے. اور لام دو زبر لن میں تنوین ہے، تنوین کے بعد فا رہا تو یہاں پر قاعدہ ہے اخفا کا. تنوین کے بعد حرف اخفا میں سے فا آئے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے. اخفا کی مقدار 1 الف کے برابر ہے اسی لیے لنگ 1 الف کے اتنا کرنا ہے آپ کو اخفا. فا زبر فا اور ہا زبر ہا میں حرکات ہے، اس زبر کو جلدی پڑھنا ہے. دال کھڑا زبر دا میں حرف مدہ کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے، ان کو تھوڑا کھینچے اور معروف پڑھیں. آگے آیت ہے تو کھڑا زبر اور کھڑی زیر اور الٹا پیش آیا تو یہاں پر جزم نہیں دینا ہے، ویسے ہی اس کو جیسا حرف مدہ ہے ویسے ہی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہم پڑھے تھے 2 زبر 2 زیر، 2 زیر اور 2 پیش، اور زبر زیر پیش اگر آئے گا تو وہاں آخری حرف پر جزم لگا کے سانس توڑنا ہے. کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش آیا تو آخری حرف پر جزم نہیں لگا کے پڑھنا ہے، ویسے ہی پڑھنا ہے. اکثر آپ کو کھڑی زیر اور الٹا پیش تو نہیں آئے گا لیکن کھڑا زبر زیادہ آئے گا. آپ کو آیت سے پہلے کھڑا زبر آئے گا تو وہ حرف مدہ کے جیسے ہی پڑھیں گے، اس پہ زبر لگا کے جزم لگا کے نہیں پڑھیں گے. تو آج کا ہمارا سبق یہاں پر مکمل ہوا. تختی نمبر 20 تشدید بعد حرف مدہ. ایک مرتبہ میں اوپر سے پڑھوں گی. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ووجدک ضالا فہدا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. ٹھیک ہے. ہمارا آج کا سبق یہاں پر مکمل ہے. میں آپ کو یہ پوری بھی دے سکتی تھی
تختی پوری مکمل سبق اس میں دے سکتے تھے، لیکن آپ کو قواعد سمجھنے مشکل ہوگی اور پریکٹس کرنے بھی مشکل ہوگی، اسی لیے آپ اس کو آدھا صف یاد کریں، اچھے سے یاد کریں، اچھے سے نشین کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو آپ کو کل ملے گی، تو آپ اس کو اچھے سے خوب دہراتے رہیں اور اچھے سے قواعد کو سمجھ کے پڑھتے رہیں۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ کو آج کا میرا سبق اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ تو چلیے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک آپ لوگ اپنا سبق دہراتے رہیں اور ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ اگر آپ ہر روز سبق پڑھنے کا ایسے ہی معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے قرآن تجوید سے بہت ہی اچھے طریقے سے بہتر ہو سکتی ہے۔ آپ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی ثواب جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ آپ کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ جو کوئی بھی مجھے اپنا سبق سنانا چاہتے ہیں تو مجھے ڈسکرپشن میں واٹس ایپ کے ذریعے سے میسج کریں اور اپنے قیمتی الفاظ میں مجھے کمنٹ کے ذریعے سے بتائیں۔ آپ کے کمنٹ سے میری حوصلہ افزائی ہو سکتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ ہر روز میرا نیا آنے والا سبق سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔